الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نجاستوں سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے گزشتہ جو ہمارے لیکچرز تھے ان میں ہم نے تقریباً 2 مسئلے پڑھے ہیں، اور آج ہمارے پاس تیسرا اور چوتھا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے یہ کتے کی نجاست کے حوالے سے ہے، کتے کی نجاست کے حوالے سے کہ کتے کے کون کون سے اعضاء نجس ہیں، مکمل طور پہ نجس ہے یا اس کے بعد اعضاء جو ہیں وہ نجس ہیں۔ اس حوالے سے فقہا میں اختلاف موجود ہے، اور 3 قول ہیں فقہا کے، تو ہم ان تینوں اقوال کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ان میں زیادہ درست اور صحیح جو ہے وہ قول کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اس مسئلے میں پہلا قول ہے وہ ہے کہ کتا اور اس کا لعاب ہر چیز پاک ہے، کتا اور اس کا لعاب بھی یعنی ہر چیز پاک ہے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے، یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ اور امام مالک کے ہاں گویا کہ مالکیہ کے ہاں کتا بھی اور اس کا لعاب بھی ہر چیز پاک ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ چیزوں میں اصل طہارت ہے، الا کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل آ جائے، الا کہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل آ جائے۔ اور دوسرا انہوں نے عمومی روایت سے جو روایات ہیں ان سے استدلال کیا ہے جن میں شکار اور کھیتی وغیرہ کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جس حدیث میں اس کے منہ لگے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم ہے اسے انہوں نے حکم تعبدی قرار دیا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ہے کہ جس روایت کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ کتا نجس ہے۔ رہی وہ حدیث کہ جس حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب او اخراہن، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس برتن کو 7 بار دھویا جائے، اس برتن کو 7 بار دو یا اسے 7 بار دھویا جائے، اولاہن بالتراب او اخراہن، پہلی یا آخری بار مٹی کے ساتھ جو ہے اسے دھویا جائے۔ اس حدیث کو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایک حکم ہے، ہمیں تعبدی حکم دیا گیا ہے کہ اس کو دھونا چاہیے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ تو ہرگز بھی نہیں ہے کہ کتا نجس ہے۔ اس میں تو اس کے منہ لگے برتن کو دھونے کا حکم ہے، لیکن اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کتا نجس ہے۔ یہ ان کا ایک ذاتی مطلب ایک ان کی دلیل ہے یا استدلال ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی صحیح روایت نہیں ملتی کہ جس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ کتا نجس ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کتے کا لعاب بھی اور ہر چیز جو ہے وہ پاک ہے۔ رہی وہ حدیث جس کے اندر برتن کو دھونے کا حکم ہے تو یہ ہمیں حکم ہے بس، لیکن اس حکم کے اندر یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کتے کا لعاب نجس ہے لہٰذا اس برتن کو اس وجہ سے دھویا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم بیان نہیں ہوا، علت اس کی بیان نہیں ہوئی، حکم ہے کہ برتن کو دھو، لیکن اس کی ریزن کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اس کو جس چیز کی ریزن نہ بتائی گئی ہو، وجہ نہ بتائی گئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں تعبدی حکم، اسے کہتے ہیں تعبدی حکم، کے جیسے ہمیں حکم ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن بعض احکامات ایسے ہیں جو علتوں سے مشروط ہوتے ہیں، یعنی اگر علت ہے تو حکم ہے، اگر علت نہیں تو حکم بھی نہیں ہے، اگر علت نہیں تو حکم بھی نہیں، جیسا کہ انشاءاللہ آگے احکامات آئیں گے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 مرات او ثلاثن، کہ تم میں سے جب کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو اس برتن میں داخل نہ کرے، پانی والے برتن میں، جب تک اسے 3 بار دھو نہ لے۔ اب اس حدیث سے علماء کرام نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ یہاں حکم علت سے مشروط ہے، حکم علت سے مشروط ہے، اور علت آگے مذکور ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، تو اس کو پتہ نہیں اس کا رات کہاں کہاں اس کا ہاتھ پھرتا رہا ہے۔ یعنی جب انسان نیند میں ہوتا ہے تو اسے اس بات کا علم نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں، ہو سکتا ہے کسی نجاست کی والی جگہ پہ لگا ہو، چرمگاہ کو لگا ہو، یا کوئی پتہ نہیں، تو اگر وہ برتن کے اندر ہاتھ داخل کر دے گا تو ہو سکتا ہے وہ ہاتھ لگنے کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو جائے، تو یا وہ پانی اس کو پینا پڑ جائے بعد میں، تو اس سے وہ جراثیم اس کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے، کئی اور حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی کو یقین ہو کہ اس کا ہاتھ پاک ہے تو برتن میں داخل کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ جب انسان کو شک ہو کہ آیا اس کا ہاتھ پاک ہے یا نہیں، چونکہ نیند میں ہے اور نیند میں اس کو پتہ نہیں ہوتا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ رات کہاں کہاں پھرتا رہا ہے۔
لہٰذا اس کو پہلے دھونا چاہیے پھر برتن میں داخل کرنا چاہیے۔ اب یہاں علت پتہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاتھ کا کہیں شرمگاہ پہ لگنا یا نجاست والی جگہ پہ لگنا، لیکن اگر یقین ہو کہ ہاتھ پاک ہے تو برتن میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں وہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں کہ کتے کا لعاب اصل نجس ہونا وجہ نہیں، بلکہ ہمیں حکم ہے بس، ریزن کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ کہ امام مالک کی دلیل اور استدلال ہے، باقی صحیح ہے کہ نہیں انشاءاللہ آگے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کتے کی ہر چیز نجس ہے، حتیٰ کہ اس کا لعاب بھی، حتیٰ کہ اس کا لعاب بھی نجس ہے، یعنی کتا بذات خود بھی نجس ہے، کتے کا لعاب بھی نجس ہے۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ہے۔ تو گویا کہ امام شافعی کے ہاں کتے کی ہر چیز نجس ہے، حتیٰ کہ اس کا لعاب وغیرہ بھی، ہر چیز ان کی نجس ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے فلیرکھو، تو اسے بہا دے، یعنی اس برتن کے اندر جو چیز بھی ہے مشروب اسے بہا دے، ثم لیغسلہ، پھر اسے دھو لے، 7 مرات، 7 مرتبہ، پھر اسے 7 مرتبہ دھو لے۔ مختلف الفاظ ہیں حدیث کے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی، وہ بھی اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، اس میں فلیرکھو کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہاں فلیرکھو کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال نتیجہ ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہی ہے کہ جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اسے 7 بار دھونا چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی چیز ہے اس کو ڈیل دینا چاہیے۔ وجہ استدلال یہاں امام شافعی کے ہاں دلیل یہ حدیث اس وجہ سے بن رہی ہے کہ کتے کی ہر چیز نجس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کتے کے منہ لگے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کی نجاست انتہائی سخت ہے، اور جب اس کے لعاب کی نجاست اتنی غلیظ ہے کہ برتن کو 7 بار دھونے کا حکم ہے، تو اس کے باقی اعضاء تو بالاولیٰ نجس ہوں گے۔ یہ انتہائی گہرا استدلال ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ امام شافعی کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کتے کے لعاب لگے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم ہے، تو پھر کتا بذات خود کس قدر نجس ہوگا آپ اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور اگر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ یا مالکی اگر یہ کہیں کہ جی یہاں تو تابدی حکم ہے، ہم کہیں گے تابدی حکم، لیکن حدیث کے اندر فلیرکھو کے الفاظ ہیں کہ اس کا مشروب بھی بہا دے، یعنی جس کتے نے جس برتن کے اندر منہ ڈالا ہے اس کے اندر جو مشروب ہے پانی وغیرہ اس کو بھی بہا دینا چاہیے۔ اس سے اور زیادہ تاکید پیدا ہو رہی ہے اس بات کے اندر کہ کتے کا لعاب اور کتا بذات خود جو ہے وہ نجس ہے، صرف تابدی حکم نہیں بلکہ یہاں تو علت اور ریزن بتائی گئی، اور وہ یہ کتے کا لعاب لگنا یا اس کا منہ لگنا ہے۔ لہٰذا جب کتے کے لعاب لگے یا اس کے منہ لگے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم ہے، تو دیگر اس کے اعضاء اور کتا بذات خود تو بالاولیٰ جو ہے وہ نجس ہوگا۔ گویا کہ انہوں نے قیاس کیا ہے کتے کے باقی اجزاء کو اس کے لعاب کی نجاست پر۔ تو امام شافعی کیا قیاس دلیل ہے، اور قیاس کیسے ہے؟ یعنی اگر کتے کا لعاب نجس ہے تو پھر کتا بذات خود بھی نجس ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں لیکن ان کا لعاب اگر کہیں لگ جاتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ نجس نہیں کرتا، جیسے کہ بعض علماء نے گدھے کے بارے میں کہا ہے، گدھے کی سواری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور بعض علماء کے ہاں اگر اس کا لعاب وغیرہ گر جاتا ہے تو بعض علماء کے ہاں وہ نجس نہیں کرتا اس کو۔ اس طرح گدھے کا پسینہ ہے، ہم نے اس کو گزشتہ کل ذکر کیا تھا، تو گدھے کا پسینہ اب اگر کہیں لگ جاتا ہے تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کی سواری کی ہے۔ آپ نے گدھے کی سواری ایک نہیں بلکہ کئی بار کی ہے، اور آپ کے گھوڑوں کے نام، آپ کے گدھوں کے نام باقاعدہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کہ وہاں گرمی کے اندر جب انسان سواری کرتا ہے تو پسینہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ تیسرا قول اس مسئلے کے اندر کیا ہے؟ تیسرا قول یہ کہ کتے کے بال پاک ہیں اور اس کا لعاب اور باقی اجزاء نجس ہیں، اس کا لعاب اور باقی اجزاء اس کے نجس ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی گزشتہ حدیث ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث ہے۔ کون آپ میں سے بتائے گا کہ گزشتہ حدیث سے کیسے استدلال کیا گیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہی کہ وہ برتن میں منہ ڈالتا ہے تو اس کا لعاب اس میں لگتا ہے، تو اسے اس چیز کو بھی گرانے کا حکم ہے اور اس کو پھر دھونے کا بھی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں انہوں نے کہا ہے نا کتے کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے، باقی کتے کے بال پاک ہیں، باقی اس کا لعاب اور باقی اجزاء نجس ہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں منہ ڈالنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
کتے کے کسی بھی اور پارٹ کو اگر وہ ٹچ کرتا ہے اس کا نہیں کہا گیا. جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ باقی اجزاء بھی نجس ہیں. حدیث میں تو نہیں ہے نا. سر السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اندرونی پارٹ ہے تو اس وجہ سے. نہیں، ان کی دلیل بھی وہی ہے، ان کی دلیل بھی وہی ہے جو گزشتہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے. صرف آپ اگر غور کریں تو فرق ایک چیز میں ہے، فرق ایک چیز میں، اور وہ صرف بالوں میں ہے بس. وہ کہتے ہیں کہ اگر بال کہیں لگ جائیں گے تو بال آپ کے کپڑے کو نجس نہیں کریں گے، لیکن کتے کے باقی اجزاء وغیرہ سب کچھ نجس ہے. یعنی کتے کے فضلات وغیرہ، کتا بذات خود یہ نجس ہے، لیکن اگر بال کہیں ٹچ ہو جاتے ہیں کپڑے کو تو وہ نجس نہیں ہے. اور یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ مجبوری کی صورت میں، یہ عذر کی صورت میں اس کو مستثنا کیا گیا ہے. اس کے دلائل انشاءاللہ آئیں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. باقی ان کی دلیل وہی امام شافعی والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا لعاب نجس ہے تو باقی اعضاء بھی نجس ہونے چاہیے. دلیل وہی، البتہ بالوں کو مجبوری کی وجہ سے مستثنا کیا ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام نے بلی کے جوٹ کو مجبوری کی صورت میں مستثنا کیا، حالانکہ بلی حرام ہے لیکن اس کے جوٹ کو مستثنا کیا ہے. ایسے یہاں کتے کے بالوں کو مستثنا کیا جائے گا مجبوری کی صورت میں، چونکہ صاحب جب شریعت نے شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے تو کپڑوں کو لگتے ہیں اس کے بال وغیرہ. باقی بہرحال مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں. خلاصہ جو ہم گفتگو ہماری چل رہی تھی نا کتے کے جو اعضاء اور ان چیزوں کے حوالے سے، اصل میں یہ مسئلہ بھی ایک ہمارے ہاں موضوع بحث بنتا ہے، اس وجہ سے اس کو شامل کیا گیا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ مطلب کہ جو لوگ شکار کے لیے کتے رکھتے ہیں ان کے بھی احکام و مسائل ہیں، اور بعض لوگ باہر بکریوں کے ساتھ جو کتے رکھتے ہیں ان کو بھی احکام و مسائل ہیں. تو اس وجہ سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا. اور یہاں انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ اس ایک اہم مسئلے کی طرف بھی جو ہے وہ تنبیہ کروں گا، کتا گھر میں رکھنے کا کیا حکم ہے. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام احمد بن حنبل جو ہے ان کی دلیل بھی وہی ہے جو امام شافعی کی ہے. ان کی دلیل بھی وہی ہے جو امام شافعی کی ہے. بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے کتے کے بال جو ہیں ان کو مستثنا کیا ہے ضرورت کی وجہ سے، یعنی مجبوری کی وجہ سے، وگرنہ ان کا بھی موقف وہی ہے جو امام شافعی کا ہے. تو اگر ہم اس کو ان کے ساتھ بھی ذکر کر دیتے، ایک قول بنا دیتے تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن بال جو ہیں چونکہ امام شافعی مستثنا نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو ہم نے الگ ذکر کر دیا. ان کی دلیل بھی حدیث وہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کہ جب کتے کا لعاب جو ہے وہ نجس ہے تو کتے کے باقی اعضاء بھی نجس ہوں گے، البتہ بالوں کو مستثنا کیا جائے گا. گویا کہ انہوں نے بھی کتے کے باقی اجزاء کو اس کے لعاب کی نجاست پر قیاس کیا ہے اور اس کے بالوں کو ان احادیث کی بنیاد پہ مستثنا کیا ہے جن میں شکار اور کھیتی کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، کھیتی کی رکھوالی کے لیے، مویشیوں کی رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کتا رکھنے کی اجازت دی ہے تو اگر کتے کے بال لگنے سے، کپڑے کو ٹچ کرنے سے کپڑے نجس ہوتے تو اللہ کے نبی ان کو بھی اسی طرح دھونے کا حکم دیتے جیسے آپ نے کتے کے منہ لگے برتن کو دھونے کا حکم دیا ہے. جی اب سمجھ آئیے آپ کو، یہ دلیل سمجھ آئی ان کی؟ کائنڈلی سر دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتے کے لعاب کو یا لعاب لگے برتن کو دھونے کا جب حکم دیا ہے تو اگر کتے کے بال لگنے سے، کتے کا جسم آپ کے کپڑوں سے ٹچ کرنے سے اگر آپ کے کپڑے نجس ہونے ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی بھی کتا جو ہے وہ شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت نہ دیتے، اور اگر اجازت دی ہے تو آپ کپڑے دھونے کا حکم دیتے کہ جب تم شکار کے کتے کو سکھانے لگو، سدھانے لگو، اگر تمہارے کپڑے کو ٹچ ہو جائے تو اس کو مانجو، اس کو صاف کرو، اس کو دھو، جیسے آپ نے برتن کو دھونے کا حکم دیا ہے. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے شکار کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، کھیتی کی رکھوالی کے لیے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، اور ساتھ کپڑوں کو دھونے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ آپ جانتے کہ جب کتے کو پکڑ کے آپ لے جائیں گے، لے کے آئیں گے، اس کو سکھائیں گے شکار پکڑنا، شکار کو چھوڑنا، تو اسی عمل میں آپ دورانیے کے اندر آپ کے کپڑوں کو ٹچ کرے گا وہ. لیکن نبی کریم نے کہیں بھی کسی حدیث کے اندر بھی یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے کپڑوں کو ٹچ ہو جاتا ہے تم کپڑوں کو مانجو یا کپڑوں کو صاف کرو، حالانکہ آپ رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو جب رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں تو ساتھ آپ یہ بھی بتاتے کہ کپڑے لگنے سے یہ نجس ہو جاتے ہیں لہذا کپڑوں کو بھی دھویا کرو، لیکن آپ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا. لہذا اس سے مفہوم یہ اخذ ہوتا ہے، جیسے ہم نے دلالت منطوق اور دلالت مفہوم کی بات کی تھی نا، تو اس سے مفہوم اخذ یہ ہوتا ہے کہ اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو کپڑے نجس نہیں ہوں گے. ہاں اگر بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس کا جسم گیلا ہو، اگر اس کا جسم گیلا ہو تو اس صورت کے اندر کپڑے نجس ہو جائیں گے،
وگرنہ اگر خشک ہو سکا جسم ہے، بال خشک ہیں تو نجس نہیں ہوں گے، کیونکہ گیلا ہو تو ہو سکتا ہے اس کی اپنی غلاظت وغیرہ لگی ہو، پیشاب لگا ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کا قول ذرا سنیے گا تاکہ مزید وضاحت ہو جائے، اور یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اور زیادہ قول یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اگر کتے کے بالوں کی رطوبت تری کپڑوں یا جسم کے کسی حصے کو لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوگی، یعنی یہ ابن تیمیہ کا موقف ہے، وگرنہ میں اس کی ابن تیمیہ کے اس موقف کی تائید نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ اگر گیلا ہو لگ جائے، لیکن اگر خشک بال ہیں وہ لگ جاتے ہیں تو کپڑے نجس نہیں ہوں گے، لیکن اگر گیلے ہیں تو نجس ہو جائیں گے، کیونکہ جب رسول کریم علیہ السلام، ابن تیمیہ کی دلیل ہے، کہتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے شکار، بکریوں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ اس کا جسم آدمی کے کپڑوں اور جسم کو مس یا ٹچ کرے گا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھونے کا حکم نہیں دیا، یعنی باقاعدہ کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں میں شکار کے احکام کی احادیث جمع کی گئی ہیں، کتاب الصید کے عنوان سے، کتاب الصید یعنی شکار کے احکام و مسائل کے بارے میں باقاعدہ محدثین نے احادیث کے ابواب قائم کیے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے نبی ذکر کرتے اگر یہ مسئلہ ضروری ہوتا تو ایسے ہی جیسے خچر یا گدھے پر سواری کرنے والے کے کپڑے اور جسم کو لازماً اس کی رطوبت یا پسینے میں کچھ نہ کچھ لگتا ہے، لیکن وہ اسے پاک جو ہے وہ نہیں کرتا، یعنی وہ اسے پاک نہیں کرتا، مطلب اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا پاک نہیں کیا جاتا کیونکہ کپڑا پہلے ہی پاک ہے اور نہ اس کو حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ کے قول کی اور تھوڑی وضاحت کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کتے کا جسم خشک ہے اور وہ کہیں کپڑوں وغیرہ کو لگ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، اور اگر اس کے اوپر کوئی تری وغیرہ ہے، کوئی پانی ہے، رطوبت وغیرہ ہے تو پھر وہ کپڑوں کو نجس کر دے گا، چونکہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ رطوبت جو لگی ہے وہ اس کی اپنا پیشاب ہو یا کوئی اور اس کے فضلات وغیرہ ہوں، تو اس صورت کے اندر وہ کپڑوں کو نجس کر دے گا۔ تو لہٰذا ابن تیمیہ کی ہم 100% ان کے موقف کی تائید نہیں کرتے، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتا جب رکھنے کی اجازت ہے تو صاف ظاہر اس کو سداتے ہوئے اس کا جسم ٹچ کرے گا کپڑوں سے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس طرح کا حکم ذکر نہیں کیا کپڑوں کو پاک کرنے کا، لیکن اگر تری لگی ہے، رطوبت لگی ہے تو اس میں محل نظر مسئلہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کا لعاب ہو یا اس کا پیشاب ہو یا اس کی کوئی اور چیز ہو، ہمیں کیا پتا ہے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اگر اس کا جسم گیلا ہے اور آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر دیتا تو آپ فوراً اتنے کپڑے کو دھو لیں، اتنے کپڑے کو اتنے حصے کو دھو لیں، لیکن اگر جسم خشک ہے تو آپ صاف ظاہر کس حصے کو دھوئیں گے، اور آپ کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے کہاں لگا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا وہ، تو لہٰذا خشک جسم کے اندر اس کا جسم آپ کے جسم کو لگنے سے نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا جسم گیلا ہے تو اس صورت کے اندر دھونا جو ہے وہ زیادہ افضل اور اولا ہے۔ امام شوکانی اور بعض علماء نے جو کتے کے لعاب کے علاوہ ہر جز کو پاک کہا ہے یہ درست نہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو آپ کو میں نے کتاب فقہ الحدیث جو ہے وہ آپ سے شیئر کی ہے، یہ اصل میں درر البہیہ امام شوکانی کی کتاب کی شرح ہے، تو امام شوکانی کتے کی پاک ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کتا جو ہے وہ مکمل جیسے امام مالک کا موقف ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، امام شوکانی ہوں یا کوئی بھی ہو، جب بات کتاب و سنت کے قواعد اور اصولوں کے موافق نہ ہو تو ہم کسی کی موافقت نہیں کریں گے، تو راجح بات یہ ہے کہ صرف کتے کے بالوں کو مستثنا کیا گیا ہے مجبوری کی صورت میں، اور مجبوری جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب شکار کا کتا رکھنے کی اجازت دی ہے تو ساتھ کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم نہیں دیا، صاف ظاہر جب کتا رکھا جائے گا تو بار بار اس کو لے کے آنا، لے کے جانا، تو کپڑوں کو ٹچ کرے گا، تو اس صورت میں، لیکن اگر جسم اس کا گیلا ہو، رطوبت ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو پاک کرنا چاہیے، واللہ تعالی اعلم و احکم۔ شکاری کتے کے لعاب کا کیا حکم ہے؟ یہاں ایک اور اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، شکاری کتے کا لعاب جو ہے کیا وہ عام کتے کی طرح ہے یا مستثنا ہے؟ شکاری کتے کا لعاب عام کتے کی طرح ہے یا مستثنا ہے؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں، پہلا قول یہ کہ شکاری کتے کا لعاب نجس ہے لہذا اسے دھویا جائے گا، یہ مذہب جمہور فقہائے کرام کا ہے۔ اکثر فقہا کا موقف یہ ہے کہ شکاری کتے کا لعاب بھی دوسرے کتے کی طرح ہی ہے، اور ان کی دلیل بھی وہی گزشتہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کے اندر جو پانی ہے بہا دو، اور اسے 7 مرتبہ جو ہے وہ پانی سے دو اور 1 مرتبہ مٹی سے، یعنی 7 میں سے 1 بار۔ وجہ استدلال کیا ہے، یعنی کس طرح اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حدیث میں لفظ کلب کا ذکر ہے، یعنی اذا ولغ الکلب، تو کلب کا ذکر ہے جو کہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، کتا کوئی بھی ہو،
یعنی انہوں نے حدیث کے عموم سے استدلال کیا. آپ یہاں دیکھیں ذرا فقہا کیسے کیسے استدلال کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں حدیث کے اندر آتا ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے. انہوں نے کہا کتا عام ہے، یہ حدیث کے اندر تو خاص نہیں کیا گیا کہ شکار کا ہو یا غیر شکار کا ہو. لہذا جب کتے کا لفظ عام ہے تو اس کے لعاب کو شامل ہے، اس کے لعاب کو شامل ہے، ہر چیز کو شامل ہے. تو لہذا کتے کا لفظ کلب عام ہے، اس کے اندر شکاری کتا بھی شامل ہے اور غیر شکاری کتا بھی شامل ہے. چونکہ حدیث کے اندر ولغ الکلب کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو دو، اس کو دھونے کا حکم ہے. اس کے اندر شکار والا بھی دوسرا پتہ چلا کہ اس کا لعاب بھی نجس ہے. یہ پہلا قول ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ ہم جلدی سے، اصل میں مصیبت ہے کہ ہم ایک فریق کی بات کو سن کے ہم فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. دونوں کی پہلے بات کو سننا چاہیے، دونوں کے دلائل کو دیکھنا چاہیے، پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں راجح ہمیں زیادہ مناسب کون سا معلوم ہوتا ہے. دوسرا قول یہ کہ شکاری کتے کا لعاب نجس نہیں ہے، کیونکہ جانور کے جس حصے سے پکڑ کر اسے شکار کرتا ہے اسے دھویا نہیں جاتا اور نہ ہی اسے دھونے کا حکم دیا گیا. یہ دلیل انتہائی قوی ہے، انتہائی مضبوط دلیل ہے. ہم کہیں گے کہ اس کا لعاب شکار کرتے ہوئے مستثنا ہے. ہم احادیث کی روشنی میں اگر ہم حدیث کو ہی دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اس کا لعاب احادیث کی روشنی میں شکار کے دوران اس کا لعاب کا حکم عام کتے سے مختلف ہے. لیکن عام حالات میں اگر وہ بھی منہ ڈال جاتا ہے برتن میں تو اس برتن کو بھی دھویا جائے گا. جیسے دوسرے کتے کے منہ لگے برتن کو دھونے کا حکم ہے، ایسے شکار والے کو بھی حکم ہے. لیکن شکار جو کرتا ہے اس شکار کے اندر حکم بدل جائے گا، چونکہ وہ کتا سدایا ہوا ہے، اور سدایا ہوا کتا جو ہے یعنی کلب معلم جس کو کہتے ہیں، وہ سدایا ہوا کتا جو ہے اس کا حکم مختلف ہے دیگر کتوں سے، اور یہ قرآن میں موجود ہے اور یہ قرآن کریم میں دونوں میں فرق موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عدی بن حاتم تائی، ان کے بیٹے حضرت عدی یہ صحابی ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہی شکار کرتے رہتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں شکار اگر کرتا ہوں اور اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑتا ہوں، کتا میرا شکاری ہے، تو کیا میں شکار کو کھا لوں اگر وہ شکار کو مار دیتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے اور کتا تیرا سدایا ہوا ہو، معلم ہو، غیر معلم نہ ہو، عام نہ ہو ادھر ادھر کا کتا، بلکہ شکار کا کتا ہو، معلم ہو، اور اگر تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑے اور وہ شکار کو پکڑ لے تو فرمایا اور اگر تو تیرے جانے سے پہلے شکار ابھی زندہ ہے، یعنی تو جب پہنچا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لو، اور اگر تیرے جانے سے پہلے کتے نے مار دیا شکار کو تو پھر بھی اس سے کھا لو کیونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا شامل ہو جائے تو پھر اس جانور کو، شکار کو نہ کھاؤ، پھر اس شکار کو نہ کھاؤ، چونکہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا کتا سدایا ہوا نہ ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو چھوڑنے والے نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو، اور آپ کو کیا پتا ہے کہ اس جانور کو آپ کے کتے نے مارا ہے یا دوسرے کتے نے مارا ہے. یعنی یہاں تک بھی احادیث کے اندر شکار کے احکام بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، صحیح حدیث کے اندر یہ احکام و مسائل موجود ہیں. لیکن کسی حدیث کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اس حصے کو 7 بار دھونے کا حکم نہیں دیا جس حصے سے پکڑ کے کتا شکار والا جانور کو پکڑتا ہے، وہاں دھونے کا حکم نہیں ہے جیسے برتن کو دھونے کا حکم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکاری کتے کے لعاب کا شکار کے دوران حکم اور ہے، لیکن عام حالات میں عام کتے والا ہی ہے. جیسا کہ یہ قول کس کا ہے دوسرا، یہ بعض شافعیہ کا اور حنابلہ سے ایک روایت. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل قرآن سے ہے. قرآن سے کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم، اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں، یعنی شکاری کتے، قلب معلم، شکاری کتا شرط ہے. اگر شکاری کتا نہیں ہے، اچھا آپ میں سے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ شکاری کتا کون ہوتا ہے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاں ماریا جی سر. شکاری کتے کی علامات کیا ہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شکاری ہے اور یہ شکاری نہیں ہے؟ سر شکاری کتوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. نہیں، کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹرین ہے یا نہیں ہے؟ اور سر لائک ان کی جسامت چینج ہوتی ہے. نہیں. ہاں عرفان آپ بتائیں، عرفان قیوم. عرفان صاحب نیند تو نہیں آ گئی؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیے. سر وہ جانور کو خود نہیں کھانے کی کوشش کرتا. ہاں ٹھیک ہے، کچھ قریب ہیں آپ. اچھا رائٹ. یعنی کہ وہ خود منہ نہیں مارتا اس میں شکار میں، یہی سنا ہے شکاری. ٹھیک ہے، قریب ہیں آپ نے، ایک جز بتایا جو آپ کا. ہاں چلیے،
شکاری کتے کی 3 علامات ہیں، شکاری کتے کی 3 علامات ہیں، اور یہ علماء نے احادیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں۔ پہلی، جب اسے چھوڑا جائے شکار کی طرف تو چلا جائے، پہلی شرط کیا ہے؟ جب اس کو شکار کے لیے چھوڑا جائے تو چلا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اسے چھوڑنے کو کہا جائے تو چھوڑ دے، جب اسے چھوڑنے کو کہا جائے تو چھوڑ دے۔ نمبر 3، جب شکار پکڑے تو اپنے لیے نہ کھائے، جب شکار پکڑے تو اپنے لیے نہ کھائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کتا شکاری نہیں ہے وہ جب شکار پکڑے گا وہ کھا جائے گا، لیکن جو شکاری اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کے لیے شکار کرنا ہے، میں نے اپنے مالک کے لیے شکار کرنا ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شکار میں سے شکاری کتا کھا جائے تو تم نہ کھاؤ، چونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ شکار کر کے روکے رکھے آپ کے آنے تک تو پھر تم اس سے کھا لو، لیکن اگر وہ خود کھا لے اس سے تو پھر تم اس سے نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکاری کتے کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، جب اسے چھوڑا جائے تو وہ بھاگے شکار کی طرف، جب اس کو کہیں چلو بھاگ پڑے۔ عام کتا اگر آپ چھوڑیں گے نا پکڑ کے، مطلب یہ کتے جو عام ہوتے ہیں جو شکاری نہیں ہوتے، آپ اس کو پکڑ کے چھوڑیں گے نا تو وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے گا مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جس کتے کو آپ نے تعلیم دی ہوگی، آپ جو ہی اس کی رسی کو ڈھیلا کریں گے، اس کو پتا ہے کہ مجھے شکار کے لیے لایا گیا، وہ بھاگ پڑے گا، اور جب اس کو کہیں گے رک جاؤ رک جائے گا، جب کہو گے چلو چل پڑے گا، جب آپ کہو گے پکڑو پکڑ لے گا، جب آپ کہو گے چھوڑ دو چھوڑ دے گا، اور جب شکار پکڑ لے گا تو اس میں سے کھائے گا نہیں، اس میں سے کھائے گا نہیں۔ تو یہ علامت ہے شکاری اور غیر شکاری کی۔ تو جب غیر شکاری اور شکاری میں اتنا زیادہ فرق ہے تو اس کے احکامات میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ تو ان کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ جب تم شکار کو چھوڑو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے تو کھا سکتے ہو۔ وجہ استدلال یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتے کے کیے گئے شکار سے کھانے کا حکم دیا ہے، لیکن اسے دھونے کا یا پاک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں اللہ نے کہا جب شکاری کتے تمہارے لیے روک لیں تم اس سے کھا لو اور اللہ کا نام لے لو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اسے 7 بار دھو لو، یعنی جہاں سے اس نے پکڑا ہے منہ لگا کے اس کو 7 بار دھو لو۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں کتے کا لعاب شکار کے دوران اگر کہیں لگ جاتا ہے تو وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے، چونکہ شریعت نے مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت دی ہے۔ نمبر 2، رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو شکار کے تمام احکام بتائے، لیکن انہیں اس جانور کے گوشت کو دھونے کا حکم نہیں دیا جس سے شکاری کتے کے ذریعے شکار کیا گیا۔ اب آپ کے سامنے دلائل موجود ہیں، ہاں جی بتائیے اب راجے کون سا ہے؟ سر یہ بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ کچا تو نہیں وہ کھا لیں گے یا خون آلود اس طرح تو نہیں کھا لیں گے، یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ وہ دھو کے ہی کھائیں گے، بنا کے اس کو بناتے ہوئے صاف کرتے ہوئے دھویا جاتا ہے۔ بھائی آپ کو پتا ہے کہ اس دور کے اندر لوگوں کے پاس اتنا پانی نہیں ہوتا تھا کہ جانور کو دھونے لگ جائیں، وہ شکار ہوتا تھا تو راستے کے اندر ہی سفر میں جا رہے ہیں شکار کیا، اسی طرح اس کو ذبح کر کے وہ اگر پانی ہے تو ٹھیک ہے اس پر ڈال لیتے تھے، وگرنہ اسی طرح اس کو آگ پہ لوہے کے اندر یا کسی چیز کے اندر ڈال کے اس کو بھون کے کھا لیتے تھے۔ کون سا ہماری طرح وہ ہانڈی تیار کرتے تھے، اسی طرح بھون کر کھا لیتے تھے۔ بعض ہانڈیاں بناتے تھے لیکن بعض اسی طرح کھا جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو نہیں نہ کہا کہ تم اس کو اس طرح کر کے کھاؤ یا اس طرح کے کھاؤ، بلکہ اللہ نے تو مطلق اجازت دی کہ تم کھا لو۔ لیکن اگر اتنا ہی زیادہ مسئلہ ہوتا تو 7 بار جیسے وہاں تاکید کی ہے یہاں بھی تاکید کی جاتی، لیکن کسی حدیث میں اس کی تاکید ہمیں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم مختلف ہے۔ ہاں جی اب آپ بتائیں کہ دلائل آپ کے سامنے ہے، کس طرح رجحان آپ کا جا رہا ہے؟ جدھر آپ کا یہ سیکنڈ والا، ہاں بس یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے 2 اقوال میں سے 3 اقوال میں سے راجح جاننے کا۔ آپ دلائل کو پرکھیں، دلائل سے آدمی کا خود ہی رجحان ہو جاتا ہے صحیح کی طرف۔ یعنی کہ سر ہمارا یہ کنکلوژن نکلا کہ اس کا جو منہ سے نے جو لگایا ہے اس کو ہم دھوئیں گے برتن کو، اور باقی جون سا ہے وہ اگر تو اس کا جسم جون سا ہے وہ گیلا ہے تو اس صورت میں یعنی کہ ہم شک و شبہات کا شکار ہوں گے، ادروائز جسم جون سا وہ ہمارا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل ایسے ہی، اگر اس کا جسم خشک ہے، بال کہیں لگ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے وہ ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس پر کوئی رطوبت وغیرہ ہے تو دھونا افضل ہے، چونکہ کوئی پتہ نہیں وہ رطوبت کس چیز کی ہے، اس کا پیشاب بھی تو ہو سکتا ہے، وہ اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اس جگہ پہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نہیں تائید کرتے ابن تیمیہ رحمۃ ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ رطوبت بھی لگی ہے تو پاک ہے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابن تیمیہ کی ہم تائید نہیں کر رہے۔ جی صحیح، میں نے کہا ہے ابن تیمیہ رطوبت کو بھی پاک کہتے ہیں، لیکن میں رطوبت کو پاک نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ابن عثیمین کا موقف یہ ہے کہ اگر خشک ہے تو پاک ہے کپڑا،
اور اگر جسم گیلا اس کا لگا ہے آپ کو تو پھر آپ کو پاک کرنا پڑے گا اپنے جسم کو جہاں وہ لگا ہے اس کا حصہ. باقی سر یہاں پر یہ بھی تو ہاں یہ بھی سوال تو ریز ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پہ میں بھی جو اس کا جسم گیلا ہے وہ کوئی صاف پانی لگا ہو تو یہ یعنی کہ احتمال ہے یہ نا، شک و شبہات. لیکن یہ احتمال ہے نا، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ شک و شبہات سے بچنے کا بہترین کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کو دھو لو، یہی ہے نا. جی ہاں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر دیکھ لیا کہ وہ کسی صاف پانی کے تالاب سے آپ کے سامنے ڈبکی لگا کے آ رہا ہے، لیکن یہ بات بھی یہ ہے آپ یہاں اکمل بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے چاہے صاف پانی سے ڈبکی لگا کے آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے جسم میں پہلے کوئی خشک نجاست ہو اور وہ اس سے گیلی ہو جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں بھی اس نے صاف پانی کے اندر یورن بھی کر دیا ہو تو اس سے بھی یہ ہو سکتا ہے. نہیں، احتمال موجود ہے. بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ ابن عثیمین کا موقف زیادہ مضبوط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ خشک ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ خشک سے آپ کے جسم کو کچھ نہیں لگ جائے گا، اور اگر وہ تر ہے تو پھر لگنے کا امکان موجود ہے. بالوں کے لحاظ سے سر اگر ایک تو آپ نے بڑی مضبوط دلائل دی ہیں دوسری حدیث کی روشنی میں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کتا جو ہے منہ مار جائے، وہ ظاہر ہے ہمارے گھر آئے گا، ہمارے گھر آتے ہوئے برتنوں تک پہنچتے ہوئے وہ ظاہر ہے گھر میں اور بھی اشیاء پڑی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے تو اگر بالوں کا بھی ہوتا تو یقیناً اس کو بھی مینشن کیا جاتا کہ اگر کسی بھی چیز کے ساتھ وہ ٹچ بھی ہو جائے تو اس کو بھی نہیں، آپ وہ نے صاف دھونا. ظاہر ہے کہ اس کو مستثنا کیا جائے گا، یہاں صرف لعاب کا اور منہ مارنے کا ذکر ہے، باقی لگنے سے جی وہ جی نجس بالکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی. چلیے اب ہمارے پاس آخری مسئلہ ہے، مختصر سا ہے، اس کو ہم جلدی سے کلیئر کرتے ہیں. یہ مسئلہ جنگلی درندوں کے جھوٹ کا ہے. جو جنگلی درندے ہوتے ہیں نا، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اس طرح کے ہیں، ان کے جھوٹ کا کیا حکم ہے؟ کیا خیال ہے، پڑھنے والا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ جی جی سر. بالکل. جی تو سر پڑھیں. اس میں بھی فقہا کے دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ وہ جنگلی درندے جو کثرت سے گھروں میں پانی یا تالاب یا پانی کے تالاب وغیرہ میں آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، گھروں میں جن کے جنگل کے قریب گھر ہوتے ہیں وہاں یہ بیڑیا اور اس طرح جو مطلب یہ گیدڑ ہوتا ہے، اس طرح کے جانور، اس طرح گنا وغیرہ کی فصل کے اندر بھی باقاعدہ یہ خنزیر اور یہ جانور جو ہیں، مطلب جو درندے ہوتے ہیں، یہ آلو مثلا، یہ آلو کا فصل کئی اجاڑ جاتے ہیں، اس کو خراب کر جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ یہ گیدڑ اور کئی چیزیں ہمارے برتنوں کو، جو مطلب عموماً جو لوگ دیہاتوں کے قریب آپ نے دیکھا ہوگا، جو بالکل جنگلوں کے قریب جن کے گھر ہیں، ان کے رات کو برتن چاٹ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو اب اور جہاں پانی وہ رکھتے ہیں اپنے بھینسوں کو پلانے کے لیے، بسا اوقات بیچارے ان کے پاس پانی زمینی ہوتا ہی نہیں، وہاں ان کے پاس وہی تالاب کا پانی ہوتا ہے جس سے وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں، جانور بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے درندے بھی پی کے چلے جاتے ہیں. اب صاف ظاہر یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے، تو اس وجہ سے اس مسئلے کو ڈسکس کیا فقہا نے. تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ جنگلی درندے جو کثرت سے گھروں میں یا پانی کے تالاب وغیرہ پہ آتے جاتے ہیں، ان کا جھوٹ پاک ہے، اور یہ قول اکثر فقہا کا ہے، جمہور فقہا کا قول. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ان سے برتنوں اور پانی کو بچانے میں مشقت ہے. جیسے بلی سے گھر کے برتن اور پانی بچانے میں مشقت ہے، ایسے ہی جیسے جو وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جن کے اندر خون بہنے والا نہیں ہوتا، جیسے مچھر ہے، مکھی وغیرہ ہے، اس سے برتن بچانے ممکن نہیں ہے، مشقت ہے، ایسے ان جانوروں درندوں سے جو تالابوں میں پانی پینے آتے ہیں اور برتنوں کو منہ مار کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بھی بچانے مشکل ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دیہاتوں اور جنگلوں یا جھگیوں وغیرہ میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ خانہ بدوش وغیرہ ہیں، اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے لیے تو پانی بھی اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو بار بار مانجتے رہیں، صاف کرتے رہیں. بہرحال مسائل ان کے لیے موجود ہیں، تو لہٰذا ایک تو مشقت کو سامنے رکھا گیا ہے، پہلی دلیل ان کی یہ ہے. اور یہ قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں شریعت آسانی پیدا کر دیتی ہے، جہاں مشقت ہوتی ہے وہاں شریعت آسانی پیدا کر دیتی ہے، یا شریعت میں آسانی ہے. دوسری ان کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے سوال کیا گیا ان الحیاض، ان حوضوں کے بارے میں، ان الحیاض، ان حوضوں کے بارے میں، التی بین مکہ والمدینہ، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان حوض پانی کے تھے، یعنی تالاب وغیرہ، ان کے بارے میں پوچھا گیا کیا وہاں سے ہم پانی پی سکتے ہیں؟ تریدھا السباع والکلاب والحمر، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو تالاب ہیں وہاں گدھے بھی آتے ہیں، درندے بھی آتے ہیں، کتے بھی آتے ہیں، پانی پی کے چلے جاتے ہیں. وانی طہارت منہا، تو کیا ہم اس سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں اور وہ پانی پاک ہے یا نہیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا لہا ما حملت فی بطونہا،
ان کے لیے وہ ہے جو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، یعنی جو انہوں نے پیا وہ لے کے چلے گئے، وَلَنَا مَا غَبَرَ، اور جو ہمارے لیے بچا ہے طہور، وہ پاک ہے، جو ہمارے لیے وہ جو بچا ہے باقی یعنی جو لے گئے وہ لے گئے، جو باقی چھوڑا ہے انہوں نے وہ پاک ہے، اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں، لیکن حدیث ضعیف ہے، لیکن حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث یہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہاں جو ہے وہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے بعض فقہا نے، اس حدیث سے استدلال کیا ہے بعض فقہا نے، جیسا کہ جمہور نے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ درندوں کا جھوٹ نجس ہے، یہ قول بعض علماء کا ہے۔ ان کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، قالا، انہوں نے کہا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یسأل عن الماء، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے جو ہے وہ سنا، اور اس حال میں کہ آپ سے پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، یعنی نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کر رہا تھا پانی کے بارے میں اور میں سن رہا تھا۔ یکون فی الفلاح، جو کسی صحرا کے اندر ہو، من الارض، زمین میں سے، یعنی زمین کے کسی صحرائی علاقے کے اندر پانی، اس کے بارے میں پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے، کیا وہ پاک ہے؟ وما ینوبہ من السباع والدواب، جس پر جو ہے وہ درندے اور چوپائے آتے جاتے رہتے ہیں۔ قالا، تو راوی کہتے ہیں، فقال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو کلے ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا، جب پانی دو کلے ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں ایک قاعدہ بتا دیا کہ اگر پانی زیادہ مقدار میں ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا، اور اگر پانی کم مقدار میں ہے اور اس کا رنگ بو ذائقہ بدل گیا ہے تو اس صورت میں وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ وجہ استدلال یہ کہ اگر درندوں کا جھوٹ یا بچا ہوا پانی نجس نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام صرف اتنا فرما دیتے کہ وہ پانی تو نجس ہی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ دو کلے ہو تو خباثت کو نہیں اٹھاتا، مطلب کہ اگر دو کلوں سے کم ہو تو نجس ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے دلائل، اب یہاں دلائل تھوڑے دونوں طرف ہی آپ سمجھ لیں کہ مضبوط ہے، وہاں ضرورت کو دیکھا گیا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی حدیث عام ہے، یہاں بھی جیسے ہم نے وہاں کہا تھا نا کہ کلتین اور غیر کلتین کا مسئلہ، تو راجح بات یہ ہے کہ درندوں کے استعمال سے پانی کا رنگ بو ذائقہ نہ بدلنے تو وہ پاک ہے، اور اگر بدل جائے تو وہ نجس ہے، اور یہی ابن عثیمین کا موقف ہے۔ یعنی جیسے ہم نے پانی کم اور زیادہ ہونے میں مسئلہ پڑا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اذا کان الماء قلتین، کہ جب پانی دو کلے ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا، یہ غالباً ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر کم ہے تو وہ نجاست گرتے ہی نجس ہو جاتا ہے، یہ تو ایک مفہوم ہے لیکن دلالت منطوق تو نہیں اس کی۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے اگر تو اس میں درندے اور یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں تو اگر وہ اس کا رنگ بو ذائقہ بدل دیتے ہیں تو پھر نجس ہو جائے گا، اور اگر اس کا رنگ بو ذائقہ اپنی اصل پر باقی رہتا ہے تو پھر جو بھی پانی پیتا رہے وہ اس کے لیے ہے، اور آپ دوسری طرف سے آپ خود بھی پیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں مجبوری کی صورت میں اس طرح کے مسئلے ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی محفوظ پڑا ہے تو آپ کیوں وہاں جائیں گے اس تالاب کے اندر جہاں مطلب کہ یہ درندے وغیرہ پانی پیتے ہیں؟ یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جب آپ کے پاس پانی نہیں اور آپ کو وہاں جانا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوگا۔ تو رنگ بو ذائقے کو ہم دیکھیں گے۔ باقی رہا ان کا جھوٹ، تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ جھگیوں والے مطلب جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ برتن پانی اگر ہے تو برتن استعمال کرنے سے پہلے دھو لیں، زیادہ افضل، لیکن واجب نہیں۔ دھو لیں تو زیادہ افضل ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ اتنا ان کے پاس پانی ہوتا ہی نہیں کہ وہ پانی برتن دھونے بیٹھ جائیں، وہ بیچارے کہیں سے بھر بھر کے لاتے ہیں۔ تو مجبوری کی صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا، مجبوری کو۔ جیسے ہم نے بلی کے جھوٹ کے بارے میں کہا، ایسے ہی ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم رنگ بو ذائقے کو ہر چیز کے اندر دیکھیں گے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔